سلطان مجنون سلطان کوئی جب پہنچے تو رشید نصدیقی نے ان کی غزل کے تیور دیکھ کر اگرچہ شاگرد سے تیور بنا دی دوستی بھی ہوئی. ہو سکتا ہے جگر نے ان کو رشید نصدیقی ساتھ میں وہ ایکچولی اور پروفیسر اس زمانے میں اب تو یونیورسٹیوں میں جو ہوتا ہے ہمارا روز ہمارے راؤ صاحب یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کا بہترین ریسرچ پیپر یونیورسٹی میں سنائے تب ان کو پروفیسر کی پوسٹ ہم تو آ جائیں گے لیکن انارکلی تو امید کرنی انارکلی سمجھتے ہیں سلیم رشید صدیقی نے جو خطبہ دیا ہم لوگ وہ غزل کے نام سے کہہ رہا تھا اور آج بھی پڑھنے فون کیا تھا حالانکہ ان کی اور بنا مشہور ہوئی وہ خطبہ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے وہی کہہ رہے تھے کیا دو بار آگے ایک بار جب 1857 کے بعد انگریزوں نے ختم کر اور مغل راجدھانی تو دلی تھی لیکن بغاوت کا گڑھ بھی یہ ہوتا چنانچہ اس کی جڑ پھیرنے کے لیے دلی کالج کو دلی سے ہٹا کے لاہور منتقل کیا لاہور اورینٹل کالج اور اس کے بعد لاہور میں تو لاہور آہستہ آہستہ ترقی پسندی کا بھی اور اردو کا بھی بہت بڑا مرکز بن گیا اور دلی زبان کی عزت کیا مگر ایسے ہی لوگ کچھ علی گڑھ میں اور کچھ بمبئی میں مجنو کو یہ مشورہ کہ ہم اعتراض غزل پر دو بار آتے تو ایک بار تو کالونی نظر کے آغاز میں یہ کہا گیا کہ یہ فیوڈل سین ہے یہ فیوڈل زون ہے اور یہ نئی زندگی کے تقاضے پوری پورا چنانچہ 1874 کو حالی اور آزاد میں کرنل حاضر رائے کی نگرانی میں جو ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن تھے لاہور میں جس مشاعرے کا آغاز ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ اب غزل کی گردن ماری جائے گی اور صرف نیچرل شاعری وہ ہے کہ غزل ان نیچرل جس میں بیدل جیسا شاعر پیدا ہوا غالب جیسا شاعر پیدا ہوا میر جیسا شاعر پیدا ہوا اس کے خلاف ہے تو نظم لڑائی شروع اور آئین اس کی اخبار تھی آزادی اس کی اخبار تھی لیکن غزل ایسی نام مراد سے کہ کم وقت 10-15 سال میں پھر وہ شاعر ہوئے. دوسری بات جب ترقی پسندی کا آغاز ہوا تو پھر یہ غلط فہمی عام ہوئی اور اس کو عام کرنے کے دو اشخاص کی خاص عنایت رہی. ایک تو ہمارے
آبادی جو ترقی پسندی کے اغوا بھی تھے وہ غزل کے ساتھ دشمن ہو گئے، ایسے کہ آخر وقت میں غزلیں لکھنے پڑی، اور دوسرے کلیم الدین احمد پٹنہ کے سب سے بڑے ان کا مشہور قول ہے کہ غزل نیم وحشی یعنی سیمی سیلنٹ اور بے تکلف اس کی کرنا چنانچہ غلط عام ہوئے کہ فیوڈلزم اور سماجی انقلاب کو لانے کے لیے اور آزادی کو لانے کے لیے ہمیں غزل جیسی اس عشق کی باتیں کرنے والے چاہیے، اور اس میں شمع اور پروانے اور غروب البلد یہ کسی نے نہیں سوچا اور دیکھا کہ انہیں پرانے لفظوں میں غزل میں وہ بات بھی کہی جا سکتی ہے انقلاب زندہ باد اور ترقی پسندی کی اور سماجی انصاف کی اور اینٹی امپیریلزم کی اور اینٹی کالونیلزم کی اور پیس کی اور آزادی یہ کام کیا۔ اب تاریخ میں بہت گہرائی میں جانے والے یہ دیکھیں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر فیض امرتسر میں رشید جہاں سے نہ ملتے تو فیض کی شاعری کا رنگ پہلا انتخاب نقشے حیاتی میں کچھ صفوں کے بعد ہے، دل بافروختم و جان بخیر، یہ نظامی کا مسئلہ ہے۔ فیض نے یہ لکھے، اس کے بعد پہلی نظم دی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت اب میری محبوب نہ کرو، اور اس کے بعد جو فیض نے غزلیں لکھی وہ اتنی مقبول ہوئی بلکہ زیادہ مقبول ہوئی اس بیچ میں یہ شخص جو سلطانپور کے قصبے سے چل کے آیا اور دیگر کی شاعری سے متاثر تھا، رشید صاحب نے اس کو ترقی پسند کیا اور کہا کہ آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ غزل لکھیں۔ میں آپ کو دو چار شعر سناؤں جو ایسے ہیں کہ اگر پورا وہ مجموعہ نہ بھی ہوتا جو قاضی عبدالغفار نے چھاپا تھا علی گڑھ کی تو بھی مجموع کی ایسی کامیاب سے مجھ سے کہتے تھے اور دکھ کے ساتھ کہتے تھے کہ بھائی میرا کلام لوگ فیض کے نام کے ساتھ مجھ سے پہلے میں غزل کرتا تھا کہ غزل کی گردن نہیں ماننی چاہیے، اس میں ترقی پسندی کے مضامین بھی بیان کیے جا سکتے۔ نظام صاحب جو اشارہ کیا اس غزل کا مطلب ہے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری تلاش میں ایسا بار بار گزری، اسی میں ہوئی ہے حضرت ناصر وہ شخص ضرور ضرور ہوئے گا۔ تو تیسرا کہہ رہی وہ بات سارے مسائل میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو تمہارے انتظار یہ تم کون ہے ان کون ہے اتنا معمولی غزل
नहीं मैं जानता सकती इनमें इनकलाब तुम्हारे फैज की रस्म में कमाने कि हम मिलते नहीं तो जान कैसे पैदा हो एक ही जमाने में दो शख्सियतें होती हैं कुछ पता नहीं होता हम किससे क्या इजाद करें और किसको क्या दे जमाने और तुम्हारे हो ये फैज के हम महबूब या माशूक या हुस्न वही है जो